نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی باصلاحیت فرد کی یا باصلاحیت اور اچھے معاشرے کی تعریف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے، لیکن بسا اوقات اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس میں کچھ نہ کچھ صلاحیت اور کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قابل تعریف ہوتی ہیں، جو اس کی تعریف میں پھر اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے ان گمراہ کن نظریات اور افکار سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسل اور وہ لوگ جو کہ علم کے اندر اتنی گہرائی نہیں رکھتے، وہ ایسے لوگوں کی جن کی تعریف کی جائے ان کے وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت بر صغیر پاک و ہند میں مولانا وحید الدین خان کی ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ امت مسلمہ کے ہاں روز اول سے ہی ایک متنازع شخصیت رہے۔ وحید الدین خان صاحب 1925 میں بھارت کے اندر یعنی متحدہ ہندوستان کے علاقے اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم مقامی مدرسے سے حاصل کی، لیکن مکمل تعلیم حاصل نہ کی، اور ان کی جو طبیعت میں بے چینی اور آگے بڑھنے کا ایک جنون تھا، اس جنون کے باعث پھر انہوں نے لاہور کا سفر کیا، جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ مولانا مودودی صاحب کے دست راست کہلائے، اور پھر ترقی کرتے ہوئے ان کا قلم اتنا زیادہ چلا کہ انہوں نے بہت زیادہ جو کتابیں لکھیں اور ایک صدی تک کم و بیش یہ ادب اور انشاء کے افق پر چھائے رہے۔ لیکن ہمیں آج تصویر کا وہ دوسرا رخ دکھانا ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں۔ وحید الدین خان صاحب چونکہ بغیر کسی مرشد اور بغیر کسی استاد کے اپنی خودآداد صلاحیتوں اور اپنے مطالعہ کے زور پر آگے بڑھے، اور ایک صحیح رہبر کامل نہ ملنے کے باعث انہوں نے قدم قدم پر فکری ٹھوکریں کھائیں، اور ان کی ان فکری غلطیوں کا تعاقب علماء وقت نے کیا، جیسا کہ مولانا عتیق الرحمن صاحب، انہوں نے ان کی کتاب تعبیر کی غلطی کے جواب میں فکر کی غلطی تحریر کی، اور 1990 کے اندر اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی غلطیوں پہ علماء تعاقب بھی کرتے رہے۔ وحید الدین خان صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زباندانی کے باعث بہت سے دجالی نظریات کو اس طرح بنا کر نئی نسل کے دماغوں میں زہر ڈالا کہ قادیانیوں کا سلطان القلم، جسے مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں، وہ بھی اس کی زباندانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس نے وہی کام کیے، وہی نظریات جو مرزا غلام محمد قادیانی نے قوم کے اندر لانچ کرنا چاہے تھے، اس نے اس کو ادب و انشاء اور اس طرح کے جو لفاظی کے یعنی لبادے کے اندر اس طرح اس کو نرم مزاج سے دماغوں میں ڈالا کہ بڑے بڑے دماغ موف ہو کر رہ گئے۔ جیسے اس کی مثال چاند کس کے عقائد، جن کی بنیاد پر اس کے اوپر ایسا شخص نہیں رہا کہ امت مسلمہ اس کے معاملات میں اس پر اعتماد کرے۔ سب سے پہلے اس نے ایک ایسا عقیدہ جو کہ پوری امت مسلمہ سے ہٹ کر تھا، وہ عقیدہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ پہلا عقیدہ اس نے جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ جو دین ہے وہ مکمل ہونے کا دعویٰ دین اسلام کے لیے اس کو مختص کرنا درست نہیں، بلکہ ہر دین ہی دین کامل ہے، اور کسی دین کو اور کسی رسول اور نبی کو دوسرے رسول اور نبی پر فضیلت دینا یہ درست نہیں ہے، اور یہ صراحتاً قرآن کا انکار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کر فیصلہ سنا دیا کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، لیکن اس نے ان اخبار احاد جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اٹکل پچوں کے ساتھ اپنے وہم گمان اور اپنی محبت اور عقیدت کو بنیاد بنا کر کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینے سے منع کیا ہے، ان روایات کو سامنے رکھ کر اس وحید الدین نے اس بات کا اصول بنا دیا کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا جو ماہواری رسالہ تھا، ماہنامہ، جس کو الرسالہ کے نام پہ یہ نکالتے تھے، اس کے اندر انہوں نے ایک دوسرا عقیدہ قوم کے سامنے ایسا رکھا کہ جس عقیدے کو امت مسلمہ کسی بھی صورت میں ہضم نہیں کر سکتی۔
وہ عقیدہ کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا ایک عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن اس نے اس کے مقابلے میں وہ نظریہ دیا جو نظریہ مرزا غلام محمد قادیانی نے مسیح مسیح کے نام پر اس امت میں متعارف کروایا۔ اس مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کا مثیل، ان کا مشابہ، ان کی صفات لے کر دنیا میں آئے گا اور جو ہے وہ دنیا کی مسیحائی کرے گا۔ یہی موقف وحید الدین خان صاحب نے قوم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اپنی لفاظی کے لبادے میں ایک بات گھما پھرا کر اس طرح بیان کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کا آنا نہیں ہے، بلکہ ان کا ماڈل، ان کی شخصیت ایک بحیثیت ماڈل کے ہر دور میں آتی رہے گی اور وہ تجدید دین کا اور اصلاح کا کام کرتی رہے گی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کسی فرد کا آنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان صفات کا حامل کسی بھی دور میں کوئی بھی شخص عیسیٰ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا موقف انہوں نے قوم کے سامنے بیان کیا۔ اور اس سے بڑا ایک خطرناک موقف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اہانت کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ اسلام کے اندر ایک ایسی سزا ہے، ایسا جرم ہے جس کی سزا قتل ہے۔ اور جو بھی، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے اور فقہ کی کتب میں بھی ہے کہ جو نبی کو گالی دے یا اہانت کرے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور جب بر صغیر پاک و ہند میں سلیمان رشدی نے سب سے پہلے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایسے یعنی بد اخلاقی پر مبنی حملے کیے، تو امت مسلمہ اس کے خلاف سراپا احتجاج بنی، لیکن مرزا جناب وحید الدین خان صاحب نے اس کا بھرپور دفاع کیا اور وہی بات کی جو بشیر الدین محمود اور مرزا غلام محمد قادیانی کرتے تھے کہ اس نبی کی مثال کے طور پر مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے جس کی عزت بچانے کے لیے لوگوں کو خون سے ہاتھ رنگنے پڑے، اور شاتم رسول کو قتل کرنا یہ شریعت پر عمل نہیں بلکہ یہ نادانی ہے۔ اور یہی بات وحید الدین خان صاحب نے 1999 میں اپنے رسالہ کے اندر یہ لکھی کہ جوش اپنے کسی بھی یعنی شاتم رسول کو قتل کرنا یہ مسلمانوں کا جوش مسلمانی تو ہو سکتا ہے، اپنا قومی ایک جوش اور تو ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ سراسر نادانی ہے۔ تو جس بات پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ امت مسلمہ کا ایک متفقہ موقف ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس وحید الدین خان نے کہا کہ ایسا کرنا نادانی ہے۔ پھر آگے چلیے، یہی وحید الدین خان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ قادیانیوں کے بارے میں امت مسلمہ کا جو فیصلہ ہے کہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انہیں کافر قرار دیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایسی بات کو گھمایا رسالہ کے اندر، اپنے رسالہ نامی یعنی اپنے رسالے میں اس کا ایسا جواب دیا کہ جس کو ہماری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں سوال گندم جواب چنا، یا جیسا کہ عربی میں کہاوت ہے اذا قیل للبغل لمن ابو کا قال الفرس خالی، خچر سے کسی نے پوچھا تیرے ابو کا کیا نام ہے، اس نے کہا گھوڑا میرا ماموں ہے، تو اس نے اپنی دوسری رشتہ داری بتائی، سوال کا وہ جواب نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ پوچھا گیا، اس سے سوال کیا گیا کہ وحید الدین خان صاحب یہ بتلائیے کہ قادیانی مرزیوں کو جو کافر قرار دیا جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کا آسان جواب یہ تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ یہ وجوہات ہیں، یہ جو ان کے عقائد اور نظریات ہیں جس کی بنیاد پر انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے بات کو بالکل گھما کر اس طرح کر دیا کہ کسی کو کافر قرار دینا یہ بندوں کا حق نہیں بلکہ یہ اللہ کا حق ہے، اور ہم مسلمان صرف تبلیغ کے لیے ہیں، کسی کی تکفیر کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے ہو یا تکفیر کے لیے، اور یہ کافر قرار دینا کس کا حق ہے۔ سوال یہ تھا کہ مسلمانوں قادیانیوں کی وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر انہیں کافر قرار دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے، انہوں نے بات ہی کو بدل دیا کہ تکفیر کرنا یہ انسانوں کا نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ جس کو چاہے کافر قرار دے۔ اور یہ ایسا نادانی پر مبنی فیصلہ ہے۔ عام طور پر قادیانی اور وہ لوگ جو کہ جدید تعلیم یافتہ تو نہیں بلکہ تعلیم آفتہ لوگ ہیں، جن کے اوپر دنیا کی تعلیم آفت بن کر آئی ہوتی ہے، وہ جو بات کہتے ہیں عام نظر آتی ہیں کہ بندوں کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دیں۔ جی یہ بات کو سمجھ لیں، علماء
یا کوئی پارلیمنٹ لوگ یا کوئی عدلیہ کسی کو کافر بناتی نہیں ہے، بلکہ بتاتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ پارٹیشن جیسے اللہ نے قوموں اور قبیلوں کے پارٹیشن کی ہے، ایسے عقائد و نظریات کی بنیاد پر بھی حد بندیاں قائم کی گئی ہیں کہ یہ کفر کی سرحد ہے، یہ اسلام کی سرحدیں ہیں، اہل کفر ادھر ہیں، اہل اسلام ادھر ہیں۔ ان سرحدوں کو بتانا اور ان سرحدوں کو کراس کر کے دوسری حدود میں چلے جانے والے کے بارے میں کیا نظریات ہیں، یہ بتانا انسانوں کا کام ہے۔ جیسے اگر کوئی شوگر کا مریض اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانے جائے تو ڈاکٹر صرف یہ بتلاتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں شوگر ہے یا آپ کو یورک ایسڈ ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے اندر وہ بیماری پیدا کی ہے، بلکہ ڈاکٹر نے تحقیق اور تشخیص کے بعد اس کی یعنی مرض کی تشخیص کی ہے تحقیق کے بعد کہ اس میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ تو علماء اور مسلمان بھی عقائد و نظریات کو چیک کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا ہے یا دوسری برادری کا ہے۔ یہ کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، یہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو گمراہ کرنا ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن کون ہدایت پا چکا ہے اور کون گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کی پہچان کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، جہاں پر یہ وحید الدین خان صاحب جیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ ان کی انشاء پردازی سے، ان کی تحریروں سے، ان کے علمی قدکار سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس پر مجھے اشفاق احمد صاحب جن کی کتابیں زاویہ کے نام پہ مارکیٹ میں موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں کالج سے چھٹی پہ گھر گیا تو ہمارے علاقے کے اندر ایک موچی تھا، اس سے میں جوتا بنوانے کے لیے گیا اور اس کے اوپر اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے میں نے اس سے یہ بات کی کہ یہ جو مکھی ہے، یہ جو اڑنے پھرنے والی مکھی ہے، اس کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں اور اتنی آنکھوں سے یہ رنگوں کا فرق کرتی ہے، اتنی آنکھوں سے یہ اپنے ہدف کو دیکھتی ہے، کچھ طرف بڑھ رہا ہو تو اس کو پھر یہ اپنی خوراک کو، یعنی میں اس کے اوپر اپنے علم کو جھاڑ رہا تھا۔ اس نے ساری بات سن کر ایک عجیب آگے سے اس موچی نے جواب دیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، 3000 آنکھیں ہیں لیکن جب بھی بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے، تو کیا فائدہ ان 3000 آنکھوں کا؟ وہی بات ان لوگوں کی انشاء پردازی، ان کے ادب، ان کی تحریر، ان کے مطالعہ، اتنی یعنی علمی صلاحیتوں کا کیا فائدہ کہ یہ جب بھی بیٹھتے ہیں اس گندگی پر بیٹھتے ہیں جس پر پہلے مرزا غلام محمد قادیانی بیٹھ چکا تھا، یا جس پر مستشرقین بیٹھ چکے ہیں، یا جس گندگی کے ذریعے امت مسلمہ کے اس پاکیزہ معاشرے میں تعفن پھیلایا جاتا ہے، یہ انہی گندگیوں پر بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کھلاڑیوں جیسے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی ٹیم کی نسبت فریق مخالف کی ٹیم میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں، چونکہ ہندوستان میں جب بھی ہندو مسلم فسادات ہوئے وحید الدین خان صاحب نے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اسی طرح افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج بنی، لیکن وحید الدین خان صاحب نے اسے خدائی آپریشن قرار دے کر امریکہ کو اس میں حق بجانب قرار دیا۔ جہاد کے یہ سرے سے ایک اسلامی فریضے کے یہ منکر تھے، اسی طرح یہ انبیاء کی باہم فضیلت کے منکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو مرزا غلام محمد قادیانی نے ڈاکہ ڈالا، تو وہی بات جو پاکستان میں جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ یہ تو کام فلاں 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 بزرگوں نے بھی کیا ہے، یہی بات وحید الدین خان صاحب کہتے تھے کہ یہ کام فلاں 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 بزرگوں نے بھی کیا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی اکیلا نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کفار کے کفر کی سنگینی کو کم کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک نیا تاثر قائم کر دیتے ہیں، جس سے کفر اور اسلام کی سرحدیں خلط ملط ہو جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، امت مسلموں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، ہر چمکتی چیز کسی کی تحریر اور اس چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن پڑھ لیا، وہ دنیا کے کسی ادب سے، کسی بھی یعنی وہ چمکنے والی اور علمی بات سے وہ متاثر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ نے وحی کا نور عطا فرمایا ہے، وحی کی نعمت عطا فرمائی ہے اور اپنے آخری کلام سے ہمیں نوازا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی گمراہ بندے کی ہزاروں صلاحیتیں بھی ہوں ہمیں متاثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدوں کی ایسے مشہور ہو جانے والے جو اپنی کتابوں کے زور پہ یا دشمن کی طرف سے ملنے والے پروٹوکول کی وجہ سے اچانک مشہور ہو کر دنیا میں چھا جاتے ہیں، اللہ ایسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔